لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اس حوالے سے کہ رب تعالیٰ نے مکہ معظمہ اور مدینہ عالیہ اور اس کے ساتھ دیگر اطراف و اکناف سے آنے والے خوش نصیب لوگ جنہوں نے رب ذوالجلال کے محبوب کریم علیہ السلام کو ادب و تعظیم کی نگاہ سے دیکھا اور کلمہ شریف پڑھنے کا شرف پایا، ان کے لیے قرآن پاک میں مجموعی سیغوں کے ساتھ ان کی عظمت کا ذکر ہوا، جامع سیغے جس میں نبی رحمت علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کو رب تعالیٰ نے جو عظمتیں عطا فرمائیں، کہیں رب نے بیان فرمائی، کہیں حضور نے بیان فرمائی، دونوں طرح ہی یہ مسئلہ ہمیں الحمدللہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن شریف پڑھیں تو رب تعالیٰ ان کی عظمت کو بیان فرماتا ہے، اور جب احادیث شریفہ کی زیارت کریں تو پھر نبی کریم علیہ السلام ان کی عظمت کو کبھی تو مجموعی طور پر بیان فرماتے ہیں، کبھی جدا جدا کر کے بھی بیان فرماتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہان نور ایک ایسا مرکز انوار ہے جس کا ہر چمکنے والا اور جس کا ہر جلوہ ایسا ہے، علیحدہ تعریف کرو تب بھی تعریف کے قابل ہے، مجموعی طور پر تعریف کرو تب بھی کمی کسی میں نہیں ہے، البتہ درجات میں فرق ہے۔ سب معیت سید عالم علیہ السلام کی برکت سے نوازے گئے، انہیں عزتیں ملی، انہیں برکات نصیب ہوئیں، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت میں تو سارے برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن درجات میں رب تعالیٰ نے انہیں فرق عطا فرمایا ہے، اور قرآن شریف کی نص قطعی ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو علیہ السلام بعض نبیوں سے فضیلتیں عطا فرمائیں. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. عظمتوں کا ذکر اور تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ رسول کرام علیہم السلام ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ کریم فرماتا یہ نبی یہ رسول کرام علیہ السلام ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. اور پھر یہاں تو فرمایا نا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. وہاں فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی تو وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. اور یہ بیان بھی بڑا انوکھا، بڑا پر مغز اور مانوی حوالے سے حقائق کا جہان نور ہے. اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ منہم من کلمنی، جن میں کوئی تو ایسا رسول ہے جس نے میرے ساتھ کلام کیا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں کوئی تو وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا. اللہ نے کلام فرمایا. اور کلام کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کلام کا مسند الیہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کلم اللہ، کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام فرمایا. اور وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ذات ہے جس کو ساری کائنات نبوت میں سے سب سے درجوں میں اونچا کر دیا. سب سے درجوں میں اونچا کر دیا. اور آپ کو یہ بات تو یاد ہوگی کہ رفع جس کا معنی اونچا کیا، اونچا کیا. اور یہ صیغہ رب کریم نے قرآن شریف میں ایک اور مقام پہ بھی فرمایا رفع سمکہا، آسمان کی چھت کو رب نے اونچا فرمایا. رفع. اور رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اور آسمانوں کو بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ نیچے کوئی ستون بھی نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رفعتیں عطا کرتا ہے عقل کو دخل نہ دو. کہ عقل اس کو یوں، اب یہ ہوتا تو مانتی، یوں نہیں مان سکتی. فرمایا تم بتاؤ، پتا دو چھت ستون کے بغیر ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ چھوٹی موٹی چھت نہیں، اونچی چھت نہیں ہو سکتی. تم تو چھپر بناتے ہو تو نیچے کوئی نہ کوئی اس کے ڈنڈا کھڑا کر دیتے ہو، کیونکہ اس کے بغیر چھت کھڑی نہیں ہوتی. اور جب محل ہو تو اس کے نیچے تو بڑے ستون ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی چھت آسمان، ایک نہیں 7 آسمان. 7 آسمان. آج تک سائنسدان
آسمان کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکے نہ بیان کر سکے ہیں۔ اتنی اونچی چھت، اتنی بلند چھت، بغیر عمد، کسی ستون کے بغیر، ترونہا، جو تمہیں نظر آئے۔ اگر کسی نے کوئی ستون دیکھا ہو تو بتائے، اگر کوئی ستون دیکھا ہو تو بتائے۔ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ستون نظر نہیں آتا آسمانوں کے نیچے۔ تو جس کے نیچے ستون نہیں، وہ چھت چھوٹی چاہیے، نیچے چاہیے، بہت ہی اونچی تو نہیں ہونی چاہیے، بہت اونچی کے لیے تو ستون چاہیے، اور چھت آسمانوں کی بہت اونچی، ستون ہے ہی کوئی نہیں۔ اصل میں رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میری قدرت کی صنائی ہے، یہ میری قدرت کی کاریگری ہے۔ تم چھوٹی سی چھت کو کھڑا کرو تو تمہیں 1-2 پلر بنانا پڑتے ہیں، میں نے اتنا اونچا آسمان بنایا، 1 نہیں 7 بنائے ہیں، اور نیچے کوئی ایسا ستون ہے ہی نہیں جو تمہیں نظر آئے۔ کوئی چھت نہیں، کوئی ستون نہیں ہے۔ اسے فرمایا رفع السماوات، رفع سمکہا، یہ رفع آ گیا، اس نے اونچا کیا آسمان کو ستون کے۔ اور یہاں اگر صوفیاء کا لنگر کھا لیں تو اچھے رہیں گے۔ وہ فرماتے ہیں رب نے مطلقاً ستون کا انکار مطلقاً نہیں کیا کہ اس کے نیچے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ستون ہے ہی نہیں، مطلقاً انکار نہیں ہے، بلکہ ایسے ستون کا انکار ہے جو تمہیں نظر آئے، بغیر عمد ترونہا، کوئی ایسا ستون نہیں ہے جسے تم دیکھو۔ مطلب کیا ہوا؟ صوفیاء فرماتے ہیں پتہ چلا کہ ستون ہے صحیح لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ رب نے ستون بنائے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ ستون کون سے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہیں؟ امام شارانی فرماتے ہیں وہ ستون اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ وہ ستون اولیاء اللہ ہیں جن کی برکت جو ہے وہ آسمانوں کو سہارا دیے ہوئے ہے، نیچے نہیں گرنی دیتی، جن کی برکات۔ میں نے ذرا ڈر کے لفظ بول رہا ہے، ذرا اور کہوں تو ٹھیک ہے، غوث پاک ایسا شہنشاہ ولی ہے جس کی قوت آسمان کو نیچے نہیں آنے دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو قوت دی ہے، عظمت دی ہے، شان دی ہے۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، ترونہا صفت ہے، عمد موصوف ہے۔ ایسا کوئی ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ستون ہے صحیح لیکن تمہاری نظر نہیں پہنچتی، تمہاری نظر نہیں جاتی۔ اور قرآن شریف کی ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا تو اس دن کا عالم یہ ہوگا، فوقہم یومئذ ثمانیہ، فوقہم ثمانیہ، اس دن قیامت کے دن یرفع فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 افراد رب کریم کے عرش کو اپنے سروں پہ اٹھا کر تھامے ہوئے ہوں گے۔